اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سن رہے ہیں اسرار نماز آیت اللہ محسن قرائتی کی ایک نہایت ہی اہم اور روحانی کتاب کہ جو نماز کے لیے باطنی معنی اور حکمتوں کو بیان کرتی ہے۔ آئیں اس سفر معرفت کا آغاز کرتے ہیں۔ آج انشاءاللہ کہ ہماری اس کتاب کا 8واں حصہ بیان کیا جائے گا۔ پچھلے جو 7 حصے ہیں ان کے لیے آپ پلے لسٹ بنام اسرار نماز میں جا کر آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ چلتے ہیں اس کتاب کے اگلے صفحات کی طرف کہ جس میں نماز آیات کا ذکر ہے۔ بعض وہ آسمانی اور زمینی بلائیں حوادث کے جو عام انسانوں میں دہشت اور انتشار برپا کر دیتے ہیں، جیسے سورج گرہن، چاند گرہن، زلزلہ، سیاہ زرد آندھیاں، ایسے حالات میں اسلام میں نماز آیات کو واجب قرار دیا گیا ہے کہ جس کی مخصوص شکل اور صورت ہے تاکہ اس طرح نماز پڑھ کر لوگ خالق ہستی اور دنیا کے آفریدگار سے ان حوادث میں پناہ طلب کریں اور اللہ کی قدرت کو پہچانیں۔ نماز آیات کو آیات اس لیے کہتے ہیں کہ مخصوص آسمانی حوادث کے ظاہر ہونے پر یہ پڑھی جاتی ہیں۔ یہ حوادث و تغیرات بھی اللہ ہی کی نشانیوں میں شمار کی جاتی ہیں اور نماز آیات ہمیں توحید کا درس دیتی ہے۔ آسمانی حوادث کے ظاہر ہونے پر عام طور پر سادہ لو افراد کے ذہن میں یہ تصور آتا ہے کہ یہ اللہ کا قہر ہے، خدا اپنے بندوں سے ناراض ہے، لہٰذا وہ اسے صرف اللہ کا قہر اور غضب جانتے ہیں کیونکہ وہ اصلی کیفیت اور حوادث کی علتوں سے بے خبر ہوتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ خدا کی ذات سے غافل ہوتے ہیں، لہٰذا بے جان مخلوق کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ خصوصاً ستارہ، سورج، مادہ پرست افراد توہم آمیز فکروں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، لیکن مسلمانوں جب ان حوادث میں نماز آیات پڑھتا ہے تو وہ ذات خدا کی طرف متوجہ ہو کر اس کی قدرت کا قائل ہو جاتا ہے اور اسی سے ان حوادث میں پناہ طلب کرتا ہے جو کہ اس کے لیے مکمل توحید اور عرفان کا درس ہے۔ روایات میں وارد ہے کہ جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے جناب ابراہیم کی مدینہ منورہ میں وفات ہوئی تو اس دن سورج کو گرہن لگا۔ اس وقت مسلمان آپس میں کہنے لگے یہ سورج گرہن اس لیے لگا کہ آج رسول اللہ کا بیٹا ان سے جدا ہوا۔ پیغمبر نے جب یہ سنا تو ان کی فکروں کی درستی کے لیے منبر پہ گئے اور حمد و ثنائے پروردگار کے بعد یہ فقرے ارشاد فرمائے، اے لوگ، جو سورج اور چاند دونوں اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، اس کے حکم سے اپنے محور پر گھوم رہے ہیں، دونوں اس کے مطیع اور فرما بردار ہیں، ان دونوں کو کسی کے مر جانے یا زندہ رہنے سے گہن نہیں لگتا، پس جب کبھی دونوں کو یا کسی ایک کو گہن لگے تو تم سب نماز آیات پڑھو۔ اس خطبے کے بعد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر سے نیچے تشریف لائے اور لوگوں کے ساتھ نماز ادا کی۔ پیغمبر کی اس گفتگو سے 2 درس ہمیں ملتے ہیں۔ پہلا یہ کہ انہوں نے لوگوں کی فکروں سے ان کے شبہات دور کیے اور یہ فرمایا کہ یہ حوادث فکری اور طبعی طور پر ظاہر ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے نماز ادا کر کے یہ بتایا کہ عبادت پر فکر و فہم مقدم ہے۔ دوسرا یہ درس ملتا ہے کہ آپ چونکہ رسول برحق تھے، آپ نے حق کہا، لوگوں کو خدا کی طرف متوجہ کیا، اس کے برخلاف خود فریب اور عوام فریب ہیلا گر مکار افراد ان حوادث میں طرح طرح کی باتیں کر کے لوگوں کے ذہنوں اور فکروں کو خدا سے دور کرتے ہیں۔ اس قسم کے طبعی فطری حوادث سے سوء استفادہ کر کے لوگوں کو بہکا دیتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے پدر بزرگوار سے نقل کرتے ہیں کہ زلزلہ، چاند گہن، سورج گہن، رعد و برق، وحشت تیز آندھیاں قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں۔ جب بھی اس قسم کی کوئی آفت کو دیکھو تو قیامت کی یاد میں مشغول ہو، مسجدوں میں اللہ سے پناہ طلب کرو اور نماز پڑھو۔ اس روایت سے یہ بات ظاہر ہے کہ امام علیہ السلام نے لوگوں کو آسمانی حوادث میں خدا کی طرف متوجہ ہونے کی دعوت دی ہے۔ نماز آیات کی کیفیت۔ نماز آیات 2 رکعت پڑھی جاتی ہے کہ جس کی ہر رکعت میں 5 رکوع کیے جاتے ہیں۔ پس حمد اور سورے کی تلاوت کے بعد نماز انسان رکوع میں جائے، پھر رکوع سے بلند ہو، پھر دوسرے حمد اور سورے کی تلاوت کرے، اس کے بعد پھر رکوع میں جائے، ایسے ہی ہر رکعت میں 5 مرتبہ یہ عمل دہرائے۔ اس کی دوسری صورت یہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد کی تلاوت کے بعد دوسرا سورہ جو پڑھا جاتا ہے تو اس میں ایک ایسا سورہ انتخاب کرے کہ جس میں بسم اللہ کو ملا کر 5 آیتیں ہوں، ان آیتوں کو 5 رکوع میں مکمل کرے۔ دوسرا یہ کہ جو چیزیں روزانہ کی نماز میں لازم ہیں وہی چیزیں نماز آیات میں بھی واجب ہیں، جیسے طہارت،
رو بقبلہ ہونا۔ تیسرا یہ کہ نماز آیات کا پڑھنا فوراً اور اسی وقت واجب ہے، تاخیر نہیں۔ جس وقت چاند اور سورج کو گہن لگ رہا ہو تو اسی وقت نماز آیات پڑھنا چاہیے۔ اگر کسی نے نماز آیات نہیں پڑھی ہے تو اس نے گناہ کیا۔ نماز آیات کا پڑھنا اس کے آخری عمر تک واجب ہے، جب بھی پڑھے گا ادا ہوگی۔ چوتھا، نماز آیات کے وجوب کے اسباب و عوامل کسی ایک شہر میں ظاہر ہوئے تو بس اسی شہر کے لوگوں پر واجب ہوگی۔ دوسرے شہر کے لوگوں پر جہاں یہ عوامل ظاہر نہیں ہوئے ہیں وہاں کے لوگوں پر نماز آیات واجب نہیں۔ پانچواں، سورج گہن یا چاند گہن مکمل ہو یا تھوڑا، دونوں حالتوں میں نماز آیات واجب ہے۔ اگلی ہے نماز میت۔ جب بھی کوئی مسلمان اس دنیا سے کوچ کرتا ہے، خواہ وہ 6 سال کا یا اس سے زائد کا بچہ ہی کیوں نہ ہو، اسے غسل دیا جاتا ہے، کفن پہنایا جاتا ہے اور ان مراحل کے انجام دہی کے بعد نماز میت پڑھی جاتی ہے جو کہ واجب ہے۔ در حقیقت نماز میت ایک دعا ہے، ورنہ حقیقت میں نماز نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں رکوع، سجود، تشہد، سلام نہیں ہوتا اور نہ ہی وضو، غسل، تیمم کی شرط ہے۔ یہاں تک کہ ظاہری طور پر کسی کا بدن یا لباس نجس ہے تو بھی وہ نماز پڑھی جا سکتی ہے، اگرچہ بہتر تو یہی ہے کہ نماز کے تمام شرائط ہوں اور یہ نماز بمثل جماعت پڑھی جاتی ہے۔ نماز میت در حقیقت واجب کفائی ہے، یعنی ایک فرد یا چند افراد کے ادا کرنے کے بعد دوسرے مسلمانوں کی گردن سے ساقط ہو جاتی ہے۔ اس نماز میں میت کے لیے خدا سے رحمت و مغفرت طلب کی جاتی ہے، اسی لیے مستحب ہے کہ زیادہ سے زیادہ قرابت داروں اور مومنین کو مرنے والے کی موت کی خبر دی جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں شریک ہو کر میت کی مغفرت کے لیے دعائیں طلب کریں۔ معمولاً اس نماز میں جو کچھ مخصوص دعائیہ جملے 4 تکبیروں کے بعد پڑھے جاتے ہیں جن کا پڑھنا سنت ہے، لیکن جن جملوں کا ہر تکبیر کے بعد پڑھنا واجب ہے انہیں ہم یہاں بیان کر رہے ہیں۔ نماز میت کی کیفیت، اس میں 5 تکبیریں ہوتی ہیں۔ پہلی تکبیر کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ کہنا واجب ہے۔ دوسری تکبیر کے بعد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تیسری تکبیر کے بعد اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات۔ چوتھی تکبیر کے بعد اللہم اغفر لہذا المیت۔ اگر میت مرد ہے اور اگر میت عورت کی ہے تو پھر اللہم اغفر لہذا المیتی پڑھنا واجب ہے۔ پھر 5ویں تکبیر کے بعد نماز تمام ہو جاتی ہے۔ جس شخص کو نماز میت پڑھنی ہے اسے چاہیے کہ وہ خود رو بقبلہ ہو، میت کو اس کے سامنے اس طرح سے پشت کے بل لٹایا جائے کہ اس کا سر نماز گزار کے داہنی طرف اور اس کا پیر نماز گزار کے بائیں طرف ہو۔ نماز گزار کو میت سے دور نہیں ہونا چاہیے۔ اگر نماز میت بشکل جماعت ہو رہی ہو تو دوسرے افراد کے دور ہونے میں کوئی حرج نہیں، لیکن پھر بھی اتصال کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اگر کسی میت پر عمدن یا سہون نماز نہیں پڑھی گئی یا بعد میں معلوم ہوا کہ جو نماز پڑھی تھی وہ باطل تھی تو ان دونوں صورتوں میں قبر کے اوپر نماز میت پڑھنا واجب ہے۔ اگلی نماز ہے نماز طلب باران یا نماز استسقاء۔ جس وقت اللہ کی رحمت کا سلسلہ منقطع ہو جائے، یعنی بارش کے موسم میں بارش نہ ہو جس کی وجہ سے آبادیوں کے چشمے، کنویں، نہریں خشک ہو جائیں یا اس میں پانی بہت کم رہ جائے، تو اس وقت بارش کے نزول کے لیے جس نماز کے پڑھنے کو کہا گیا ہے اس نماز کو نماز استسقاء، نماز طلب باران کہتے ہیں، جس سے مسلمانوں کے درمیان اتحاد و وحدت کا پیغام جاتا ہے۔ مسلمان اللہ سے رحمت الہی کو طلب کرتے ہیں، اس لیے کہ قحط اور خشک سالی کے عالم میں عام طور پر تمام انسانی آبادیوں کے درمیان جو بے بسی ظاہر ہوتی ہے اسے سوائے خدا کے اور کوئی دور نہیں کر سکتا۔ وہی خدا ہے کہ جو بادلوں کو ہواؤں کے ذریعے مختلف مقامات پر بھیج کر بارش کو نازل کرتا ہے، جیسے کہ خود قرآن مجید میں سورہ ملک آیہ نمبر 30 میں ارشاد ہے، کہہ دیجئے کہ تمہارا کیا خیال ہے اگر تمہارا سارا پانی زمین کے اندر جذب ہو جائے تو تمہارے لیے چشمے کا پانی بہا کر کون لائے گا؟ بیابی، کمابی، قحط اور خشک سالی اگر کسی ملک یا شہر میں ظاہر ہوتی ہے تو اس کے اسباب لوگوں کے وہ گناہان کبیرہ ہیں کہ جن میں وہ لوگ مسلسل ملوث رہتے ہیں، جس کے سبب خشک سالی قہر خدا بن کے ظاہر ہوتی ہے، جس کے لیے گنہگار لوگوں کو تضرع و خاکساری کے ساتھ توبہ کرنی چاہیے۔ جب لوگ ایسا کرتے ہیں تو خداوند عالم اپنی عنایت شامل حال کر کے بارش کو نازل کرتا ہے، جس سے قحط اور خشک سالی دور ہو جاتی ہے۔ نماز استسقاء خداوند عالم کی رحمت کو جوش میں لانے کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ قحط سالی کی علت وجہ جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ لوگوں کے معاصی اور گناہ اس کا سبب اور علت بنتے ہیں۔ اس موقع پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس وقت خداوند عالم کسی امت پر غضبناک ہوتا ہے
اگر اس پر کوئی عذاب نازل نہیں کرتا بلکہ زمین پر اس کا غضب اس طرح نازل ہوتا ہے کہ بازار کی اشیاء کی قیمتیں مہنگی ہو جاتی ہیں، تاجروں کو فائدہ حاصل نہیں ہوتا، لوگوں کی عمریں کم ہو جاتی ہیں، درختوں میں میوے نہیں آتے، نہریں خشک ہونے کے قریب پہنچ جاتی ہیں، آسمان سے بارش کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، شریر حکمران لوگوں سے مسلط ہو جاتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ جب حکمران فیصلوں میں ظالمانہ انداز اختیار کرتے ہیں تو اس وقت آسمان سے بارش کا سلسلہ رک جاتا ہے، جیسا کہ روایات میں وارد ہوا کہ گناہوں کی زیادتی، اللہ کی نعمتوں کا کفرا، حقوق کا روکا جانا، ظلم و عیاری کا عام ہونا، بازار میں کم فروشی کا رواج پا جانا، زکوٰۃ کا نہ دینا، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا ترک کر دینا، قحط اور خوش سالی کے اسباب قرار پاتے ہیں۔ ایک حدیث میں اس طرح بیان ہوا کہ جناب سلیمان علیہ السلام اپنے اصحاب کے ساتھ خوش سالی کے زمانے میں نماز استسقاء پڑھنے کی غرض سے صحرا میں تشریف لائے۔ راستے میں انہوں نے ایک چیونٹی کو دیکھا، وہ اپنے پیر کو آسمان کی طرف بلند کیے ہوئے خدا سے فریاد کر رہی تھی، اے خدا، ہم تیری بہت کمزور مخلوق ہیں، تیری روزی کی ہمیں سخت ضرورت ہے، لہٰذا انسانوں کے گناہوں کے سبب ہماری جیسی کمزور مخلوق کو ہلاک نہ کر۔ جناب سلیمان علیہ السلام نے جب چیونٹی کی فریاد سنی تو اپنے اصحاب سے کہا کہ اس چیونٹی کی دعا قبول ہو گئی، تم سب واپس چلو، خدا اس چیونٹی کے سبب ہم سب کو سیراب کر دے گا۔ اس واقعے سے اس بات کا شدید احساس ہوتا ہے کہ کسی انسان کو اپنے اوپر مغرور نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ کبھی خداوند عالم چیونٹی کی دعا کے ذریعے اپنی رحمت کو اپنے بندوں پہ نازل کر دیتا ہے، یہاں تک کہ فرعون جیسے کافر کی دعا اس نے قبول کی، جس کے سبب بارش کا نزول ہوا، خوش سالی دور ہوئی۔ اور اس کا واقعہ یوں ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ فرعون کے اصحاب اور اس کے پیروکار قحط سالی کے زمانے میں دریائے نیل میں پانی کی کمی پر فریاد کرنے آئے، کہا کہ ہم اس طرح تو ہلاک ہو جائیں گے۔ فرعون نے انہیں اس وقت واپس کیا، لیکن جب رات ہوئی تو اکیلا اس رات کے سناٹے میں دریائے نیل کے ساحل پر آیا، اپنا ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر کے فریادی کے انداز سے کہا کہ اے خدا، میری حالت کو تو جانتا ہے، میں اس وقت یہ کہہ رہا ہوں کہ تیرے سوا کوئی بھی آسمان سے پانی نازل کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، لہٰذا ہم سب کو پانی سے سیراب کر۔ اس کی دعا قبول ہوئی۔ جب صبح ہوئی تو دریائے نیل میں اتنا پانی تھا کہ وہ موجیں مار رہا تھا۔ جیسا کہ ایک شاعر نے، جو کہ فارسی اس نے شعر لکھے، اس مقام پہ اس کا ترجمہ بیان کرنا چاہوں گی۔ شاعر خدا کی زبان میں کہتا ہے کہ میری طرف سے لوگوں نے امن و سلامتی دیکھی، لیکن آپسی انتشار کے سبب غیر محفوظ اور منتشر ہو گئے۔ خدا کہہ رہا ہے کہ میں نے تو بندوں سے دوستی کی اور بندے دشمن ہو گئے۔ خدا کہہ رہا ہے کہ میں نے جب دشمن کو اس طرح سے پالا ہے تو پھر دوستوں کو کیسے بھول سکتا ہوں۔ حقیقتاً خدا تنہا مہربان ہے، وہ اپنے بندوں کی دعا جو تضرع و خاکساری کے ساتھ کی جاتی ہے اس کا جواب وہ ضرور دیتا ہے۔ بس بندوں کو دل کے خلوص اور قلب کے اقبال کے ساتھ خدا سے دعا کرنی چاہیے تاکہ لطف الہی سب کے ساتھ شامل حال ہو جائے۔ نماز استسقاء کی کیفیت۔ نماز عید کی طرح نماز طلب باران بھی 2 رکعت ہوتی ہے، پہلی رکعت میں 5 قنوت، دوسری رکعت میں 4، اور بہتر یہ ہے کہ اس کو جماعت سے ادا کیا جائے۔ قنوت میں کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے کہ ایسی دعائیں پڑھی جائیں کہ جس میں خداوند عالم سے طلب باران کا مفہوم پایا جائے۔ ہر دعا سے پہلے محمد و آل محمد پر صلوات بھیجنا مستحب، اور یہ بھی مستحب ہے کہ دونوں رکعتوں میں حمد اور سورہ بلند آواز سے پڑھے۔ اس نماز میں اللہ کی رحمت کو گریہ و زاری کے ساتھ طلب کرے۔ اس نماز میں کچھ مستحبات ہیں۔ اولاً 3 روز تک مسلمان روزے رکھیں، تیسرے روز لا الہ الا اللہ کہیں، اور اس میں کوئی حرج نہیں کہ ان 3 کلمات کی تمام دوسرے لوگ تکرار کریں۔ اس کے بعد اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت، اس کی رحمت کو طلب کریں۔ تمام لوگ ہاتھوں کو بلند کریں، امام جماعت کے ساتھ اپنی اپنی زبانوں میں رقت و زاری کرتے ہوئے اللہ سے طلب باران کریں۔ اس کے بعد امام جماعت خطبہ دے۔ بہتر ہے امام جماعت وہ خطبہ پڑھے کہ جو ائمہ معصومین علیہم السلام، مثلا حضرت علی علیہ السلام، امام زین العابدین علیہم السلام سے نقل ہوا ہے۔ نماز باران کی تاریخ۔ جیسا کہ تاریخی روایات میں وارد ہے کہ گزشتہ انبیاء نے بھی قحط سالی کے زمانے میں نماز استسقاء پڑھی، جیسا کہ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس خطبے سے ظاہر ہوئی کہ جو آپ نے اپنے زمانے میں قحط سالی کے دوران نماز قائم کرنے کے بعد دیا، اور یہی بات امیر المومنین علیہ السلام اور امام زین العابدین علیہ السلام کے خطبوں سے ظاہر ہوئی۔
یعنی انبیاء ما سبق نے اس عمل کو انجام دیا۔ بڑے بڑے علماء اسلام اور فقہا دہر نے طلب باران کے لیے نماز استسقاء کو برپا کیا۔ یہ نماز اتنی حساسیت رکھتی ہے کہ اس کے قیام میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اگر خدا بندوں کی دعا کو قبول نہ کرے، بارش کا نزول نہ ہو، تو سارے نماز گزاروں کو ندامت اور شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا، جیسا کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوا۔ اس بنا پر اس نماز کے قیام کا اقدام کرنا نماز گزاروں سے ان کی جرأت اور ان کے ایثار کو چاہتا ہے۔ پچھلی صدی کے ایک معروف شخصیت آیت اللہ العظمیٰ سید محمد تقی خانساری کا ایک واقعہ ہے کہ جو اس طرح سے ہے کہ 1363 ہجری قمری میں شہر قم میں بارش نہیں ہوئی۔ مضافات کے سارے باغ اور کھیت خشک ہو گئے۔ شہر قم کے لوگوں نے اس قحط اور خشک سالی کو دیکھتے ہوئے مرجع تقلید آیت اللہ العظمیٰ سید محمد تقی خانساری کے ہمراہ 2 روز پے در پے نماز استسقاء کے لیے اطراف قم کے صحرا میں حاضر ہوئے۔ اگرچہ کچھ لوگ اس پر احتجاج کر رہے تھے، لیکن دوسرے روز جب نماز طلب باران ختم ہوئی تو اتنی بارش ہوئی کہ قم کی نہروں میں سیلاب آ گیا، اور یہ سارا اثر آیت اللہ العظمیٰ سید محمد تقی خانساری کی روحانیت اور شہر قم کے لوگوں کو ان سے عقیدت کا تھا کہ جو دوسرے روز ظاہر ہوئی۔ اسی طرح دیگر نمازیں ہیں۔ خدا اور بندے کے درمیان مستقل مسلسل تعلق اور ارتباط پیدا رکھنے کے لیے کچھ اور نمازوں کی بھی اسلامی شریعت کے ذریعے سفارش کی گئی ہے کہ جو مندرجہ ذیل ہیں: نماز غفیلہ، نماز حاجت، نماز وحشت قبر، نماز اول ماہ۔ اس کے علاوہ اور بھی دوسری نمازیں ہیں کہ جو دعا کی مفصل کتابوں میں موجود ہیں۔ اب ہم یہاں پر اس کتاب کو ختم کرتے ہوئے اللہ سے اس امید کے ساتھ طلب مغفرت کرتے ہیں کہ وہ اس کتاب کو ہم سب کے لیے توشہ آخرت قرار دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اس کے مترجم ہیں سید شمیم الحسن رضوی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ کتاب پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ اس کے بعد ایک نئی کتاب کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ ہم نے یہاں جن جن کتابوں کا مطالعہ کیا، اس کتاب کے ساتھ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ ہماری دنیاوں میں جتنی بھی مشکلات ہیں کہ جو ہمیں آخرت کی طرف بڑھنے نہیں دے رہی، وہ ہماری دنیاؤں سے ان کو دور فرما۔ ہمیں واقعاً ہر کام اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا کر۔ جتنی بھی برائیاں ہیں، غیبت، تہمت، ہمیں اتنی ہمت دے کہ ہم ان برائیوں کو اپنے سے دور کر سکیں۔ اس کے علاوہ جتنے بھی مرحومین ہیں، جو میری آواز سن رہا ہے، ہر کوئی اپنے اپنے مرحومین کے لیے ایک دفعہ فاتحہ اور ایک دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر دیجیے گا۔ جاتے جاتے اگر آپ کو واقعی میری یہ کتاب پسند آئی، امید کرتی ہوں، تو مجھے ضرور کمنٹ کر کے بتائیے گا، اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت